بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ الف لام را یہ ہیں کتاب الہی کی آیتیں اور کھلا اور روشن قرآن۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں اے نبی کھاتا نفع اٹھاتا اور امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، یہ خود بھی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورتوں کے اول میں جو حروف مقطعہ آئے ہیں ان کا بیان پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ آیت میں قرآن کی آیتوں کے واضح اور ہر شخص کی سمجھ میں آنے کے قابل ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن کافر مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، کافر اپنے کفر پر عنقریب نادم و پشیمان ہوں گے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی تمنا کریں گے۔ یہ بھی مرضی ہے کہ کفار بدر جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی دنیا میں مؤمن ہوتے۔ یہ بھی ہے کہ ہر کافر اپنی موت کو دیکھ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر کافر کی یہی تمنا ہوگی، جہنم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش کہ اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو نہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں نہ ترک ایمان کریں۔ جہنمی لوگ اوروں کو جہنم سے نکلتے دیکھ کر بھی اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ روک لیں گے تو مشرک ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس اللہ کی تم نے دنیا میں عبادت کرتے رہے اس نے تمہیں آج کیا فائدہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرک لوگ اہل قبلہ یعنی مسلمان گنہگاروں سے جہنم میں کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر تمہیں اسلام میں کیا نفع دیا، تم تو ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے گناہ تھے جن کی پاداش میں ہم پکڑے گئے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے چھٹکارے کے وقت کفار کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور ان کی طرح جہنم سے چھٹکارا پاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع سورے سے مسلمین تک تلاوت فرمائی۔ یہی روایت معجم الاوسط طبرانی میں اور سند کے ساتھ ہے جس میں رسول اللہ کے اعوذ باللہ پڑھنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ ان مسلمان گنہگاروں سے مشرکین کہیں گے کہ تم تو دنیا میں خیال کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، پھر ہمارے ساتھ یہاں کیسے؟ یہ سن کر اللہ ان کی شفاعت کی اجازت دیں گے، پس فرشتے اور نبی اور مؤمن شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالتے جائیں گے۔ اس وقت مشرک لوگ کہیں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے تو شفاعت سے محروم نہ رہتے اور ان کے ساتھ جہنم سے چھوٹ جاتے۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے چہروں پر قدرے سیاہی ہوگی، اس وجہ سے انہیں جہنمی کہا جاتا ہوگا۔ پھر یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ لقب بھی ہم سے ہٹا دیجئے، پس انہیں جنت کی ایک نہر میں غسل کرنے کا حکم ہوگا اور وہ نام بھی ان سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ ہے فرمان ربما یود میں۔ پھر بطور ڈانٹ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کفار و مشرکین کو کھاتے پیتے اور مزے کرتے دنیا میں چھوڑ دیجئے، آخر تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم کھا پی لو، تمہارا مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ انہیں ان کی دور دراز کی خواہشیں توبہ کرنے سے، اللہ کی طرف جھکنے سے غافل رکھیں گی، ان قریب حقیقت کھل جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو دلیلیں پہنچانے اور ان کا مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے، ہاں جب وقت مقرر آ جاتا ہے پھر تقدیم تاخیر ناممکن ہے۔ اس میں اہل مکہ کی تنبیہ ہے
کہ وہ شرک سے، الحاد سے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ مستحق ہلاکت ہو جائیں گے اور اپنے وقت پر تباہ ہو جائیں گے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اور کہنے لگے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تم تو کوئی دیوانے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کی سرکشی، ضد اور تکبر۔ کافروں کا کفر، ان کی سرکشی، تکبر اور ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بطور مذاق اور ہنسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو اس بات کے مدعی ہو کہ تم پر قرآن اللہ کا کلام اتر رہا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم سراسر پاگل ہو کہ اپنی تابعداری کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں۔ اگر سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے جو تمہاری سچائی ہم سے بیان کریں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ کہ اس موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، اس کے ساتھ مل کر فرشتے کیوں نہیں آئے۔ رب کی ملاقات کے منکروں نے آواز اٹھائی کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا یہی ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے۔ دراصل یہ گھمنڈ میں آ گئے اور بہت ہی سرکش ہو گئے۔ فرشتوں کو دیکھ لینے کا جب دن آ جائے گا، اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ یہاں بھی فرمان ہے کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، یعنی رسالت یا عذاب کے ساتھ۔ اس وقت پھر کافروں کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ ہمیشہ تغیر و تبدل سے یہ قرآن بچا رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ لہو کی ضمیر کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی قرآن اللہ ہی کا نازل کیا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے نبی آپ کو لوگوں کی زارثانی سے خود اللہ محفوظ رکھیں گے۔ لیکن پہلا معنی اولا ہے اور عبارت کی ظاہر روانی بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے کہ مراد اس سے قرآن مجید کی حفاظت ہے، گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور ہم نے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، لیکن جو رسول آیا اسی کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، جب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر دیتے ہیں کہ جس طرح لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی وہ جھٹلا چکے ہیں۔ ہر امت نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے اور اسے مذاق میں اڑایا گیا ہے۔ ضدی اور متکبر گروہ کے دلوں میں بسبب ان کے حد سے بڑے ہوئے گناہوں کے تکذیب رسول رچا دی جاتی ہے۔ یہاں مجرموں سے مراد مشرکین ہیں، وہ حق تو قبول کرتے ہی نہیں، نہ کریں۔ اگلوں کی عادت ان کے سامنے ہے، جس طرح وہ ہلاک اور برباد ہوئے اور ان کے انبیاء نجات پا گئے اور ایماندار عافیت حاصل کر گئے، وہی نتیجہ یہ بھی یاد رکھیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور دونوں جہان کی رسوائی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے۔ باطل پرستی کفار کی حد، ان کفار کی سرکشی، ضد، ہردرمی، خودبینی اور باطل پرستی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں وہاں چڑھا دیا جائے تو بھی حق کو حق کہہ نہ دیں گے، بلکہ اس وقت بھی ہاتھ لگائیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، آنکھیں بہکا دی گئی ہیں، جادو کر دیا گیا ہے، نگاہ چھین لی گئی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے زینت والا کیا، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں جو سننے کو چرانا چاہے اس کے پیچھے کھلا شعلہ لگتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ لا رکھے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز باندازہ اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ سامعین، ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمانی برجوں سے کیا مراد ہے؟ اس بلند آسمان کا جو ٹھہرے رہنے والے اور چلنے پھرنے والے ستاروں سے زینت دار ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ جو بھی اسے غور و فکر سے دیکھے وہ عجائبات قدرت اور نشانات عبرت اپنے لیے بہت پا سکتا ہے۔ بروج سے مراد یہاں پرستارے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ بعض کا قول ہے کہ مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں۔ عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جگہیں جہاں چوکی پہرے ہیں اور جہاں سے سرکش شیطانوں پر مار پڑتی ہے کہ وہ بلند و بالا فرشتوں کی گفتگو نہ سن سکیں۔ جو آگے بڑھتا ہے شعلہ اس کے جلانے کو لپکتا ہے، کبھی تو یہ نیچے والے کے کان میں ڈال دے، اس سے پہلے ہی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں صراحتاً مرضی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کی بابت فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں، جیسے زنجیر پتھر پر۔ پھر جب ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کا کیا ارشاد ہوا۔ وہ کہتے ہیں جو بھی فرمایا حق ہے، اور وہ اللہ بلندی والے اور بہت بڑے ہیں۔ فرشتوں کی باتوں کو چوری چوری سننے کے لیے جنات اور شیاطین اوپر آسمان کی جانب چڑھتے ہیں، اور اسی طرح ایک پر ایک ہوتا ہے۔ راوی حدیث صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح بتلایا کہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے ایک کو ایک پر رکھ لیا۔ اس سننے والے شیطان کا کام شعلہ کبھی تو اس سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے کان میں کہہ دے، اسی وقت وہ جل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اسے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو اور اسی طرح مسلسل پہنچا دے، اور وہ بات زمین تک آ جائے اور جادوگر یا کاہن کے کان اس سے آشنا ہو جائیں۔ پھر تو وہ اس کے ساتھ تو جھوٹ ملا کر لوگوں میں دون کی لیتا ہے۔ جب اس کی وہ ایک بات جو آسمان کی بات اسے اتفاقاً پہنچ گئی تھی صحیح نکلتی ہے تو لوگوں میں اس کی دانشمندی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں بن فلاں نے یہ دن یہ کہا تھا، بالکل سچ نکلا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ اور ابن حبان میں بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس زمین کو پیدا کیا، پھیلایا، اس میں پہاڑ بنائے، جنگل اور میدان قائم کیے، کھیت اور باغات اگائے، اور تمام چیزیں باندازہ اور بمناسب اور بموزونیت ہر زمین کے ہر موسم کے ہر ملک کے لحاظ سے بالکل ٹھیک پیدا کی، جو بازار کی زینت اور لوگوں کی خوشگواری کی ہیں۔ زمین میں قسم قسم کی معیشت اللہ نے پیدا کر دی، اور انہیں بھی بنا دیے جن کی روزی رساں تم نہیں ہو، یعنی چوپائے اور جانور، لونڈی، غلام وغیرہ۔ بس قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کے اسباب، قسم قسم کی راحت، ہر طرح کے آرام اللہ نے تمہارے لیے مہیا کر دیے۔ کمائی کے طریقے تمہیں سکھائے، جانوروں کو تمہارے زیر دست کر دیا کہ کھاؤ بھی، سواریاں بھی کرو، لونڈی غلام دیے کہ راحت و آرام حاصل کرو۔ ان کی روزیاں بھی کچھ تمہارے ذمے نہیں، بلکہ ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ عالم پروردگار کے ہے۔ نفع تم اٹھاؤ، روزی اللہ پہنچائے، فسبحانہ ما اعظم شأنہ۔
बस अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, अल्लाह की शान कितनी अज़ीम है। وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ ہم بوجھل کرنے والی ہوائیں چلا کر پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں وہ پلاتے ہیں، تم کچھ اس کے ذخیرے کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی دلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم ہیں۔ آپ کے رب اے نبی سب لوگوں کو جمع کریں گے، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والے بڑے علم والے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر قسم کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تمام چیزوں کے تنے تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہر کام اللہ پر آسان ہے، ہر قسم کی چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں، جتنا جب اور جہاں چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ اپنی حکمتوں کے عالم وہی ہیں، بندوں کی مصلحتوں سے بھی واقف وہی ہیں۔ یہ محض اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ کون ہے جو اللہ پر جبر زور کر سکے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سال بارش برابر ہی برستی ہے، ہاں تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حکم بن عیینہ سے بھی یہی قول مروی ہے، کہتے ہیں کہ بارش کے ساتھ اس قدر فرشتے اترتے ہیں جن کی گنتی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہاں برسا اور اس سے کیا ہوگا۔ ہوا چلا کر ہم بادلوں کو پانی سے بوجھل کر دیتے ہیں، اس میں سے پانی برسنے لگتا ہے۔ یہی ہوائیں چل کر درختوں کو باردار کر دیتی ہیں کہ پتے اور کوپلیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ اس وصف کو بھی خیال میں رکھیے کہ یہاں جمع کا صیغہ لائے ہیں اور ریح عقیمہ میں وصف وحدت کے ساتھ کیا ہے تاکہ کثرت سے نتیجہ برآمد ہو۔ بارداری کم از کم دو چیزوں کے بغیر ناممکن ہے۔ ہوا چلتی ہے، وہ آسمان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو پر کر دیتی ہے۔ ایک ہوا ہوتی ہے جو زمین میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھاتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں جمع کر کے طے بتیں کر دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں پانی سے بوجھل کر دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھلدار ہونے کے قابل کر دیتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تم پر میٹھا پانی برساتے ہیں کہ تم پیو اور کام میں لو، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا اور کھاری کر دیں، جیسے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 تا 70 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس میٹھے کو تم پیا کرتے ہو اسے بادل سے برسانے والے بھی کیا تم ہی ہو یا ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تعجب ہے کہ تم ہماری شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 10 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، تم اس کے خازن یعنی مانے اور حافظ نہیں ہو۔ ہم ہی برساتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں زمین میں دھسا دیں، یہ صرف ہماری رحمت ہے کہ اسے برسایا، بچایا، میٹھا کیا، ستھرا کیا کہ تم پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ، اپنی کھیتیاں اور باغات بساؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ ہم مخلوق کی ابتدا پھر اس کے اعادے پر قادر ہیں، سب کو عدم سے وجود میں لائے، سب کو پھر معدوم ہم کریں گے، پھر قیامت کے دن سب کو اٹھا بٹھائیں گے۔ زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں، سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہمارے علم کی کوئی انتہا نہیں، اول آخر سب ہمارے علم میں ہیں۔ پس آگے والوں سے مراد تو اس زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام تک کے، اور پچھلوں سے مراد اس زمانے کے اور آئندہ زمانے کے لوگ ہیں۔ ابو الجوزا رحمہ اللہ کا قول اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے یہ صرف ان کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس میں ذکر نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہی زیادہ مشابہ ہے، واللہ اعلم۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کے سامنے عون ابن عبداللہ جب یہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں، بلکہ اگلوں سے مراد وہ ہیں جو مر چکے
اور پچھلوں سے مراد اب پیدا شدہ اور پیدا ہونے والے ہیں۔ تمہارے رب سب کو جمع کریں گے، وہ حکمت و علم والے ہیں۔ یہ سن کر عون رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ آپ کو توفیق و جزائے خیر دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آنکھ سے پیدا کیا، جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جبکہ میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سامعین، نبی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر سلسال سے مراد خشک مٹی ہے۔ اسی جیسی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ یہ بھی مرضی ہے کہ بودار مٹی کو حمئن کہتے ہیں، مسنون کہتے ہیں چکنی کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تر مٹی، اوروں سے مرضی ہے بودار مٹی اور گلی ہوئی مٹی۔ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ سموم کہتے ہیں آگ کی گرمی کو اور حرور کہتے ہیں دن کی گرمی کو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گرمی کی لپٹیں اس گرمی کا 70واں حصہ ہیں جس سے دن پیدا کیے گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دن آگ کے شعلوں سے بنائے گئے ہیں، یعنی بہت بہتر آگ سے۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ سورج کی آگ سے۔ صحیح مسلم نیز بیہقی مسند احمد وغیرہ میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن شعلے والی آگ سے، اور آدم علیہ السلام اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے مراد آدم علیہ السلام کی فضیلت و شرافت اور ان کے عنصر کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان ہے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر فرشتوں میں اللہ نے کیا، اور بعد پیدائش کے ان کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اس حکم کو سب نے تو مان لیا، لیکن ابلیس لعین نے انکار کر دیا اور کفر و حسد، انکار و تکبر، فخر و غرور کیا۔ صاف کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا، یہ خاک کا بنا ہوا، میں جو اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ گو آپ نے اے اللہ اسے مجھ پر بزرگی دی، لیکن میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، تم اسے سجدہ کرنا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہ کریں گے، چنانچہ اسی وقت ان کو آگ میں جلا دیا۔ پھر اور فرشتے پیدا کیے گئے، ان سے بھی یہی کہا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور تسلیم کیا، مگر ابلیس جو پہلے کے منکروں میں سے تھا اپنے انکار پر جمع رہا، لیکن اس کا ثبوت ان سے نہیں، یعنی ابن عباس سے قول ثابت نہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، واللہ اعلم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو اب جنت سے نکل جا، کیونکہ تو راندے درگاہ ہے، میری رحمت سے محروم ہو چکا، تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب، مجھے اس دن تک کی ڈھیل دیجیے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو بھی بہکاؤں گا، بجز آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور لعنتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا امر کیا جو نہ ٹلے نہ ٹالا جا سکے کہ تو اے ابلیس اس بہترین اور اعلیٰ جماعت سے دور ہو جا، تو پھٹکارا ہوا ہے، قیامت تک تجھ پر ابدی اور دوامی لعنت برسا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کی صورت بدل گئی اور اس نے نوحہ خوانی شروع کی۔ دنیا میں تمام نوحے اسی ابتدا سے ہیں، مردود و مطرود ہو کر پھر آتش حسد سے جلتا ہوا آرزو کرتا ہے کہ قیامت تک کی اسے ڈھیل دی جائے۔ اسی کو یوم البعث کہا گیا ہے۔ پس اس کی یہ درخواست منظور کی گئی اور مہلت مل گئی۔ ابلیس کا ناپاک عہد ہے۔ ابلیس کی سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی قسم کھا کر کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ چونکہ اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی اولاد آدم کے لیے زمین میں آپ کی نافرمانیوں کو خوب زینت دار کر کے دکھاؤں گا اور انہیں رغبت دلا دلا کر نافرمانیوں میں مبتلا کروں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ سب کو ہی بہکا دوں، لیکن ہاں آپ کے مخلص بندے میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 62 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ نے وہ اسے یعنی آدم کو مجھ پر برتری دی ہے، لیکن اب میں بھی اس کی اولاد کے پیچھے پڑ جاؤں گا، چاہے کچھ تھوڑے سے چھوٹ جائیں، باقی سب کو جہنم کی آگ میں لے ڈوبوں گا۔ اس پر جواب ملا کہ تم سب کا لوٹنا تو میری ہی طرف ہے، اعمال کا بدلہ میں ضرور دوں گا، نیک کو نیک، بد کو بد۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، یعنی آپ کے رب اے نبی البتہ گھات میں ہیں۔ غرب لوٹنا اور لوٹنے کا راستہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ علیہ کی ایک قراءت علی بھی ہے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں اللہ کا فرمان، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یعنی بلند لیکن پہلی قراءت مشہور ہے، یعنی علیہ۔ جن بندوں کو میں نے ہدایت پر لگا دیا ہے ان پر اے ابلیس تیرا کوئی زور نہیں، ہاں تیرا زور تیرے تابعداروں پر ہے۔ یہ استثناء منقطع ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ بستیوں سے باہر نبیوں کی مسجدیں ہوتی تھیں، جب وہ اپنے رب سے کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے تو وہاں جا کر جو نماز مقدر میں ہوتی ادا کر کے سوال کرتے۔ ایک دن ایک نبی کے اور اس کے قبیلے کے درمیان شیطان بیٹھا۔ اس نبی نے 3 بار کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان نے کہا اے نبی اللہ، آخر آپ میرے داؤ سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ تو بتا کہ تو بنی آدم پر کس داؤ سے غالب آ جاتا ہے؟ آخر معاہدہ ہوا کہ ہر ایک صحیح چیز دوسرے کو بتا دے۔ تو نبی اللہ نے کہا سن، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں، صرف ان پر ہے جو خود گمراہ ہو اور تیری ماتحتی کریں۔ اس اللہ کے دشمن ابلیس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ اسے تو میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جانتا ہوں۔ نبی نے کہا اور سن، اللہ کا فرمان ہے کہ جب شیطانی حرکت ہو تو اللہ سے پناہ طلب کرو جو سننے اور جاننے والے ہیں۔ واللہ تیری آہٹ پاتے ہی میں اللہ سے پناہ چاہ لیا کرتا ہوں۔
उसने कहा, सच है, इसी से आप मेरे फंदे में नहीं फंसते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब तू बता कि इब्ने आदम पर कैसे गालिब आ जाता है। उसने कहा कि मैं उसे गुस्से और ख्वाहिश के वक्त दबोच लेता हूँ। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई भी इब्लीस की पैरवी करे वो जहन्नमी है। यही फरमान कुरान से कुफ्र करने वालों की निस्बत है। फिर इरशाद हुआ कि जहन्नम के कई एक दरवाजे हैं, हर दरवाजे से जाने वाला इब्लीसी गिरोह मुकर्रर है। अपने अपने आमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाजे तकसीम शुदा हैं। अली रज़ी अल्लाह ने अपने खुतबे में फरमाया, जहन्नम के दरवाजे इस तरह हैं, यानी एक पर एक, और वो 7 हैं, एक के बाद एक करके 7 दरवाजे पुर हो जाएंगे। इकरिमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं 7 तबक़े हैं। इब्ने जरीर 7 दरवाजों के नाम ये बतलाते हैं, जहन्नम, लज़ा, हुतमा, सईर, सक़र, जहीम, हाविया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी इसी तरह मरवी है। क़तादा रहमहुल्लाह कहते हैं, यह बेअतबार आमाल इनकी मंजिलें हैं। दहा कहते हैं, मसलन एक दरवाजा यहूद का, एक नसारा का, एक साबियों का, एक मजूसियों का, एक मुशरिकों काफिरों का, एक मुनाफिकों का, एक अहले तौहीद का, लेकिन तौहीद वालों को नजात की उम्मीद है, बाकी सब नाउम्मीद हो गए हैं। अल्लाह हम तमाम को जहन्नम की आग से अपनी पनाह में रखे। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ پرہیزگار لوگ جنتی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ یہاں آ جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنج و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکال دیے جائیں۔ میرے بندوں کو اے نبی خبر دیجیے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت درد اور دکھ دینے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت میں اخوت اسلامی کا ایک منظر۔ جہنم والوں کا ذکر کر کے اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ باغات اور نہروں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو بشارت سنائی جائے گی کہ اب تم ہر آفت سے بچ گئے، ہر ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے مطمئن ہو گئے، نہ نعمتوں کے زوال کا ڈر، نہ یہاں سے نکالے جانے کا خطرہ، نہ پناہ کی کمی۔ اس جنت کے دلوں میں گو دنیاوی رنجشیں باقی رہ گئی ہوں، مگر جنت میں جاتے ہی ایک دوسرے سے مل کر تمام کینے کپٹ کاوشیں دھل جائیں گی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینے بے کینے ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمن جہنم سے نجات پا کر جنت دوزخ کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے۔ جو ناچاقیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا ادلا بدلا ہو جائے گا اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری، نیز مسند احمد، مسند ابی یعلا وغیرہ میں ہے۔ اشتر نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، تو آپ نے کچھ دیر کے بعد اسے اندر بلایا۔ اس نے کہا کہ شاید ان کی وجہ سے مجھے آپ نے دیر میں اجازت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ ہے۔ کہا، پھر تو اگر آپ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہوں تو بھی آپ مجھے اسی طرح روک دیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک مجھے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں اور عثمان ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی شان میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ خفگی تھی ہم نے دور کر دی، بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تخت شاہی پر جلوہ فرما ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمران بن طلحہ علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب جمل سے فارغ ہونے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں مرحباً کہا اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد طلحہ ان میں سے ہے جن کے دلوں کے غصے اللہ تعالیٰ دور کر کے بھائی بھائی بنا کر جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بٹھائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سن کر فرش کے کونے پر بیٹھے ہوئے 2 شخصوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اس سے بڑا ہوا ہے کہ جنہیں آپ کل قتل کریں ان کے بھائی بھائی بن جائیں۔ آپ نے غصے سے فرمایا، اگر اس آیت سے مراد میرے اور طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ نہیں تو اور کون ہوں گے؟
اور روایت میں ہے کہ قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے یہ کہا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے اس دھمکی اور بلند آوازی سے یہ جواب دیا تھا کہ محل ہل گیا۔ اور روایت میں ہے کہ کہنے والے کا نام حارث آور تھا، اور اس کی اس بات پر علی رضی اللہ عنہ نے غصہ ہو کر جو چیز آپ کے ہاتھ میں تھی وہ اس کے سر پر مار کر یہ فرمایا تھا۔ ابن جرموز جو زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، جب دربار علی میں آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی دیر بعد اسے داخلے کی اجازت دی۔ اس نے آ کر زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بلوائی کہہ کر برائی سے یاد کیا تو آپ رضی اللہ نے فرمایا تیرے منہ میں مٹی، میں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم تو انشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بابت اللہ کا یہ فرمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم بدریوں کی بابت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کثیر النواء کہتے ہیں میں ابو جعفر محمد بن علی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دوست آپ کے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے مصالحت رکھنے والے ہیں، میرے دشمن آپ کے دشمن ہیں اور مجھ سے لڑائی رکھنے والے آپ سے لڑائی رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بری ہوں۔ اس وقت جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یقیناً مجھ سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں، ناممکن کہ میں اس وقت ہدایت پر قائم رہ سکوں۔ ان دونوں بزرگوں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے تو اے کثیر محبت رکھ، اگر اس میں تجھے گناہ ہو تو میری گردن پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کے آخری حصے کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ان 10 شخصوں کے بارے میں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ یہ آمنے سامنے ہوں گے تاکہ کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہ رہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا میری بیوی ام المؤمنین کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں جس میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف و مصیبت، یہ جنتی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ بنو گے، اور ہمیشہ یہی رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور آیت میں ہے کہ وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے، نہ ان کی جگہ ان سے چھینیں گے۔ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں اور میرے عذاب بھی نہایت سخت ہیں۔ اسی جیسی آیت اور بھی گزر چکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مؤمن بندے کو امید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دیجیے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ہوشیار اور علم والے فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے دبوچ لینے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل سچی، آپ کو لائق نہیں کہ نا امید لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت۔ آیت میں لفظ ضعیف واحد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے، جیسے زور اور سفر۔ یہ فرشتے تھے جو بصورت انسان سلام کر کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ نے بچھڑا کاٹ کر اس کا گوشت بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا رکھا۔ جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو ڈر گئے اور کہا کہ ہمیں تو آج سے ڈر لگنے لگا۔ فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ڈریے نہیں۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی جیسے کہ سورہ ہود میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی بیوی صاحبہ سارہ کے بڑھاپے کو سامنے رکھ کر اپنا تعجب دور کرنے اور وعدے کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا
کہ کیا اس حالت میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے دوبارہ زوردار الفاظ میں وعدے کو دہرایا اور نا امیدی سے دور رہنے کی تعلیم کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں مایوس نہیں ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ میرے رب اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دو نوبارک فرشتوں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، بجز لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ ہم تو آپ کے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان کے سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دیجئے، تو آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی قوم کے لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم لوط پر عذاب الہی کا نزول۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈر خوف جاتا رہا بلکہ بشارت بھی دی گئی تو اب فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے بتلایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹنے کے لیے ہم آئے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی آل نجات پالے گی۔ ہاں، اس آل میں ان کی بیوی بچ نہیں سکتی، وہ قوم کے ساتھ رہ جائے گی اور ہلاکت میں ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔ یہ فرشتے نوجوان حسین لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا، تم بالکل ناشناس اور انجان لوگ ہو۔ تو فرشتوں نے راز کھول دیا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے جسے آپ کی قوم نہیں مانتی تھی اور جس کے آنے میں شک و شبہ کر رہی تھی۔ ہم حق بات اور قطعی حکم لے کر آئے ہیں، اور فرشتے حقانیت کے ساتھ ہی نازل ہوا کرتے ہیں، اور ہم ہیں بھی سچے۔ جو خبر آپ کو دے رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی کہ آپ نجات پائیں اور آپ کی یہ کافر قوم ہلاک ہو۔ لوط علیہ السلام سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرتے ہی آپ اپنے والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، خود آپ ان سب کے پیچھے رہیں تاکہ ان کی اچھی طرح نگرانی کر سکیں۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے آخر میں چلا کرتے تھے تاکہ کمزور اور گرے پڑے لوگوں کا خیال رہے۔ پھر فرما دیا کہ جب قوم پر عذاب آئے اور ان کا شور و غل سنائی دے تو ہرگز ان کی طرف نظر نہ اٹھانا، انہیں اسی عذاب و سزاب میں چھوڑ کر آپ کو چلے جانے کا حکم ہے۔ چلے جائیں گویا ان کے ساتھ کوئی تھا جو انہیں راستہ دکھاتا جائے۔ ہم نے پہلے ہی لوط علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ صبح کے وقت یہ لوگ مٹا دیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان کے عذاب کا وقت صبح ہے جو بہت ہی قریب ہے۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن
في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ اور شہری لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری آبرو ریزی نہ کرو۔ ان کی قوم والے بولے، کیا ہم نے تمہیں اے لوط دنیا کے اجنبی لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بچیاں موجود ہیں۔ اے نبی، آپ کے عمر کی قسم ہے، وہ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم والے تو اپنی بدبختی میں سرگرداں تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط کی غیر اخلاقی اور غیر فطری حالت۔ قوم لوط کو جب معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ اپنے بد ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے چڑھ دوڑے۔ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اس وقت خود لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، جیسے کہ سورہ ہود میں ہے۔ یہاں وہ اس کا ذکر بعد میں ہے اور فرشتوں کا ظاہر ہو جانا پہلے ذکر ہوا ہے، لیکن اس سے ترتیب مقصود نہیں، واو ترتیب کے لیے ہوتا بھی نہیں، اور خصوصاً ایسی جگہ جہاں اس کے خلاف دلیل موجود ہو۔ لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میری آبرو ریزی کے در پہ نہ ہو جاؤ، لیکن ان کی قوم والے جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال تھا تو انہیں آپ نے اپنا مہمان کیوں بنایا؟ ہم تو آپ کو اس سے منع کر چکے ہیں۔ تب لوط علیہ السلام نے انہیں مزید سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو میری لڑکیاں ہیں یعنی میری قوم کی، وہ خواہش پوری کرنے کی چیزیں ہیں، نہ کہ یہ یعنی مرد۔ اس کا پورا بیان نہایت وضاحت کے ساتھ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ یہ بد لوگ اپنی ہر مستی میں تھے اور جو قضا اور عذاب الہی ان کے سروں پر جھوم رہا تھا اس سے غافل تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر ان لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم اور تعظیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ سکرتن سے مراد ضلالت و گمراہی ہے، اسی میں کھیل رہے تھے اور تردد میں تھے۔ قوم لوط کی تباہی کا ذکر۔ سورج نکلنے کے وقت آسمان سے ایک دل ہلانے والی اور جگر پاش پاش کر دینے والی چنگاڑ کی آواز آئی اور ساتھ ہی ان کی بستیاں اوپر کو اٹھیں، آسمان کے قریب پہنچ گئیں اور وہاں سے الٹ دی گئیں۔ اوپر کا حصے نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا، ساتھ ہی ان پر آسمان سے پتھر برسے، ایسے جیسے پکی مٹی کے کنکر آلودہ پتھر ہوں۔ سورہ ہود میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے۔ لہذا جو بھی بصیرت و بصارت کے کام لے دیکھے، سنے، سوچے، سمجھے، اس کے لیے تو ان بستیوں کی بربادی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایسے پاک باز لوگ ذرا ذرا سی چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، دل یعنی نصیحت پکڑتے ہیں اور غور سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور عالم حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تأمل اور غور و خوض کر کے اپنی حالت سنوار لیتے ہیں۔ تفسیر طبری معجم الاوسط طبرانی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی یہ بستی شارع عام پر موجود ہے، جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا، الٹ گئی، پتھر کھائے، عذاب کا نشانہ بنی، اب ایک گندی اور بدمزہ کھائی کی جھیل سی بنی ہوئی ہے۔ تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو، تعجب ہے کہ پھر بھی عقل مندی سے کام نہیں لیتے۔ غیر صاف، واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الٹی ہوئی بستی موجود ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے ماننے والوں کو نجات دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو غارت اور برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اور ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن تاہم وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ یہ لوگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جمعی سے تراش لیا کرتے تھے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے آواز تند نے آدم بوچا، پس کسی تدبیر و کسب نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم شعیب علیہ السلام کا انجام۔ اصحاب ایکا سے مراد قوم شعیب ہے۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ ان کی قوم کا ظلم علاوہ شرک و کفر کے غارت گیری اور ناپ تول کی کمی بھی تھی۔ ان کی بستی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے قریب تھی، اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی پیہم شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں برتر شار عام تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی ان کے انجام کار سے تم واقف ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کی بنیاد پر غارت کر دیا تھا۔ لہذا ان کے عذاب سے تم بھی عبرت پکڑو اور اللہ کی نافرمانیوں اور شرک و کفر سے باز آ جاؤ۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں کا دردناک انجام۔ ہجر والوں سے مراد سمودی ہیں، جنہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا جھٹلانے والا گویا سب نبیوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ ان کے پاس ایسے معجزے پہنچے جن سے صالح علیہ السلام کی سچائی ان پر کھل گئی، جیسے کہ ایک سخت پتھر کی چٹان سے اونٹنی کا نکلنا جو ان کے شہروں میں چڑھتی چبھتی تھی، اور ایک دن وہ پانی پیتی تھی، ایک دن شہریوں کے جانور، مگر پھر بھی یہ لوگ گردن کشتی رہے، بلکہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا، بس اب 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ بالکل سچا وعدہ ہے اور اٹل عذاب ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی راہ پر بھی اپنے اندھا پے کو ترجیح دی۔ یہ لوگ صرف اپنی قوت جتانے اور ریاکاری ظاہر کرنے کے واسطے تکبر اور تجبر کے طور پر پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے۔ کسی خوف کے باعث یا ضرورتاً یہ چیز نہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان سمودیوں کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اترا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر چلو، کہ ایسا نہ ہو کہ انہی عذابوں کا شکار تم بھی ہو جاؤ۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند حمیدی، سنن نسائی الکبریٰ، معجم الکبیر للطبرانی اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہے۔ آخر ان پر ٹھیک 4تھے دن کی صبح عذاب الہی بصورت چنگھاڑ آیا۔ اس وقت ان کی کمائیاں کچھ کام نہ آئیں۔ جن کھیتوں اور پھلوں کی حفاظت کے لیے اور انہیں بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اونٹنی کا پانی پینا ناپسند کر کے اسے قتل کر دیا تھا، وہ آج بے سود ثابت ہوئے، اور امر رب یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنا کام کر گیا، اور یہ سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا، اور قیامت ضرور آنے والی ہے، بس آپ اے نبی وزاداری اور اچھائی سے درگزر کر لیجئے، یقیناً آپ کے پروردگار ہی پیدا کرنے والے اور جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین سے چشم پوشی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق عدل کے ساتھ بنائی ہے، قیامت آنے والی ہے، بروں کو برے بدلے، نیکوں کو نیک بدلے ملنے والے ہیں۔ مخلوق باطل سے پیدا نہیں کی گئی، ایسا گمان کافروں کا ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ویل دوزخ ہے۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بلندی والے ہیں اللہ تعالیٰ،
मालिक हक हैं जिसके सिवा कोई काबिल इबादत नहीं, अर्श करीम के तने तन्हा मालिक वही हैं। फिर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि मुशरिकों से चश्मपोशी कीजिए, इनकी ईज़ा और झुटलाना और बुरा कहना सह लीजिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 79 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ऐ नबी इनसे चश्मपोशी कीजिए और सलाम कह दीजिए, इन्हें अभी मालूम हो जाएगा। ये हुक्म जिहाद के हुक्म से पहले था। ये आयत मक्किया है और जिहाद बाद अज हिजरत मुकर्रर और शुरू हुआ है। आपके रब खालिक हैं और खालिक मार डालने के बाद भी पैदाइश पर कादिर हैं। अल्लाह को किसी चीज के बार बार की पैदाइश आजिज नहीं कर सकती। रेजों को जो बिखर जाएं वो अल्लाह जमा करके जान डाल सकते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन की आयत नंबर 88 में फरमाया, अवलैसा अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिर अल-आया, यानी आसमान और जमीन के खालिक अल्लाह ताला क्या इन जैसों की पैदाइश की कुदरत नहीं रखते? बेशक वो पैदा करने वाले इल्म वाले हैं। वो अल्लाह जब किसी बात का इरादा करते हैं तो उसे हो जाने को फरमा देते हैं, बस वो हो जाता है। पाक जात है अल्लाह की, जिनके हाथ में हर चीज की मिल्कियत है, और अल्लाह ही की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ کو اے نبی 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور آپ کو بزرگ قرآن بھی دے رکھا ہے، تو آپ اے نبی ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیے جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے، نہ تو ان پر افسوس کیجیے اور مؤمنوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب قرآن عظیم جیسی لازوال دولت آپ کو عنایت فرما رکھی ہے تو آپ کو نہ چاہیے کہ دنیاوی مال و متاع اور ٹھاٹ باٹ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں۔ یہ تو سب پانی ہے اور صرف ان کی آزمائش کے لیے چند روزہ انہیں عطا ہوا ہے، ساتھ ہی آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر صدمے اور افسوس کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ کو چاہیے کہ نرمی، خوش خلقی، تواضع اور ملنساری کے ساتھ مؤمنوں سے پیش آتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الْآيَةُ، یعنی لوگوں تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آ گئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف راہ گزرتی ہے، جو تمہاری بہبودی کا دل سے خواہاں ہے، جو مسلمانوں پر پرلے درجے کے شفیق و مہربان ہیں۔ سبع مثانی کی نسبت ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ابتدا کی 7 لمبی صورتیں ہیں، یعنی بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور سورہ یونس، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں فرائض کا، حدود کا، قصوں کا اور احکام کا خاص طریق پر بیان ہے۔ اسی طرح مثالیں، خبریں اور عبرتیں بھی زیادہ ہیں۔ بعضوں نے سورہ اعراف تک کی 6 صورتیں گنوا کر 7ویں صورت انفال اور براءہ یعنی سورہ توبہ کو بتلایا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں صورتیں مل کر ایک ہی صورت ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے 2 صورتیں ملی تھیں، باقی کسی نبی کو سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صورتیں نہیں ملی۔ ایک قول ہے کہ اولاً موسیٰ علیہ السلام کو 6 تھیں، لیکن جب آپ نے تختیاں گرا دیں تو 2 اٹھ گئیں اور 4 رہ گئیں۔ ایک قول ہے کہ قرآن عظیم سے مراد بھی یہی ہے۔ زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے تجھے 7 جز دیے ہیں، حکم، منع، بشارت، ڈر اور مثالیں، نعمتوں کا شمار اور قرآنی خبریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد سبع مثانی سے سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی مخصوص کیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کا شروع ہے اور ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، یعنی نمازی ان کو پڑھتا ہے، خواہ فرض نماز ہو خواہ نفل نماز ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی قول کو پسند فرماتے ہیں اور اس بارے میں جو حدیثیں مروی ہیں ان سے اس پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم نے وہ تمام احادیث فضائل سورہ فاتحہ کے بیان میں اپنی اس تفسیر کے اول میں لکھ دی ہیں، فالحمدللہ۔
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस जगह दो हदीसें वारिद फरमाई हैं। एक में है अबू सईद इब्न अल-मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुझे बुलाया, लेकिन मैं आपके पास न आया, नमाज खत्म करके पहुंचा तो रसूलुल्लाह ने पूछा उसी वक्त क्यों न आए? मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं नमाज में था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला के फरमान नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम अल-आया, यानी ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लो जब भी वो तुम्हें पुकारें। सुनो, अब मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले कुरआन करीम की बहुत बड़ी सूरत बतलाऊंगा। थोड़ी देर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ से जाने लगे तो मैंने आपका वादा याद दिलाया। आपने फरमाया वो सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फातिहा की है, यही सबअ मसानी और यही बड़ा कुरआन है जो मैं दिया गया हूँ। सही बुखारी की एक और रिवायत में आपका फरमान यूं है कि उम्मुल कुरआन यानी सूरह फातिहा ही सबअ मसानी है और कुरान अजीम है। बस साफ साबित है कि सबअ मसानी है और कुरान अजीम से मुराद सूरह फातिहा है, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि इसके सिवा और भी यही है, इसके खिलाफ ये हदीसें नहीं, जबकि इनमें भी हकीकत पाई जाए, जैसे कि पूरे कुरान करीम का वस्फ भी इसके मुखालिफ नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 में फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी, यानी बस इस आयत में सारे कुरान को मसानी कहा गया है और मुतशाबिह भी, बस वो एक तरह से मसानी है और दूसरी वजह से मुतशाबिह। और कुरान अजीम भी यही है, जैसे कि इस रिवायत से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि तक़वे पर जिस मस्जिद की बिना है वो कौन सी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की तरफ इशारा किया। ये रिवायत मुस्लिम की है। हालांकि ये भी साबित है कि आयत मस्जिद क़ुबा के बारे में उतरी है। बस कायदा यही है कि किसी चीज का जिक्र दूसरी चीज से इनकार नहीं होता, जबकि वो भी वही सिफत रखती हो, वल्लाहु आलम। फिर आगे अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाते हैं कि बस आपको ए नबी इन कुफ्फार और मुशरिकीन की ज़ाहिरी टीप-टाप से बेनियाज रहना चाहिए। इसी फरमान की बिना पर इमाम इब्न उयैना रहमहुल्लाह ने एक सही हदीस जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में से वो नहीं जो कुरान के साथ तगन्नी ना करे, की तफसीर ये लिखी है कि कुरान को लेकर इसके मां सिवा से जो दस्तबरदार और बेपरवाह न हो जाए वो मुसलमान नहीं। वो ये तफसीर बिल्कुल सही है, लेकिन इस हदीस से ये मकसूद नहीं। हदीस का सही मकसद इस हमारी तफसीर के शुरू में हमने बयान कर दिया है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की गई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इंसान को ममनू है कि किसी के मालो मता को ललचाई हुई निगाहों से ताके। ये जो फरमाया कि इनकी जमातों को जो फायदा हमने दे रखा है, इससे मुराद कुफ्फार के मालदार लोग हैं। वक़ुल इन्नी अना अन्नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन अज़ीम फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। और ए नबी कह दीजिए कि मैं तो खुले तौर पर डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने उन कसमें खाने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है आपके पालने वाले की, हम इन सब से जरूर बात पुरस करेंगे, हर उस चीज की जो वो करते थे। सामईन इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। क़यामत के दिन इनकार करने वालों से सवाल होगा। हुक्म होता है कि ए पैगंबर, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तमाम लोगों को अज़ाब इलाही से साफ डरा देने वाला हूँ। याद रखो, मेरे झुटलाने वाले भी अगले नबियों के झुटलाने वालों की तरह अज़ाब इलाही के शिकार होंगे। मुक़्तसिमीन से मुराद कसमें खाने वाले हैं, जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तकज़ीब और उनकी मुखालिफत और ईज़ा दही पर आपस में कसमन कसमीर कर लेते थे, जैसे कि कौम सालिह का बयान कुरान हकीम में है। सूरह नहल की आयत नंबर 38 में अल्लाह ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि उन लोगों ने अल्लाह ताला की कसमें खाकर अहद किया कि रातों रात सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घराने को हम आदम के घाट उतार देंगे, यानी मार डालेंगे। और कहा, सब कसमें खा खा कर कहते थे कि मुर्दे फिर जिएंगे नहीं। और सूरह आराफ की आयत नंबर 49 में है, जिसका तर्जुमा है, उनका इस बात पर कसमें खाने का जिक्र है कि मुसलमानों को भी कोई रहमत नहीं मिल सकती। अलगज़ जिस चीज को न मानते उस पर कसमें खाने की उन्हें आदत थी, इसलिए उन्हें मुक़्तसिमीन कहा गया। बुखारी और मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
کہ میری اور اس ہدایت کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہے کہ لوگوں، میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، بچنے اور ہلاک نہ ہونے کے سامان کر لو۔ اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی محلت میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے پنجے سے بچ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور وہیں بے فکری سے پڑے رہتے ہیں کہ اچانک دشمن کا لشکر آ پہنچتا ہے اور گھیر گھرا کر انہیں قتل کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی۔ یہ روایت بخاری، مسلم نیز مسند اعلیٰ کی ہے۔ ان لوگوں نے ان اللہ کی کتابوں کو جو ان پر اتری تھی پارا پارا کر دیا، جس مسئلے کو جی چاہا مانا، جس سے دل گھبرایا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد حصے کو مانتے تھے، اور فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے کفار کا کتاب اللہ کی نسبت یہ کہنا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ اگلوں کی کہانی ہے، اس کا کہنے والا جادوگر ہے، مجنون یعنی پاگل ہے، کاہن ہے وغیرہ۔ اس آیت میں تو ہے کہ ہر ایک سے اس کے عمل کی بابت سوال ہوگا، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہ ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تطبیق یہ ہے کہ یہ سوال نہ ہوگا کہ تو نے یہ عمل کیا، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ بس آپ اے نبی اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے اور سجدے کرنے والوں میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ سامعین، آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا عبرتناک انجام۔ حکم ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی باتیں لوگوں کو ساتھ ساتھ بے جھجک پہنچا دیں، نہ کسی کی رو رعایت کیجیے، نہ کسی کا ڈر خوف کیجیے۔ مشرکوں کے سامنے توحید کھلم کھلا بیان کر دیجیے، خود عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ نماز میں قرآن بآواز بلند تلاوت کیجیے۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر اے نبی چھوڑ دیجیے، ہم آپ ان سے نمٹ لیں گے۔ آپ اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کیجیے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ کی طرف سے دیکھیں تو خود بھی دستبردار ہو جائیں۔ آپ ان سے مطلقاً خوف نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے محافظ و ناصر ہیں، وہ آپ کو ان کے شر سے بچا لیں گے۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی جانب اتارا گیا ہے آپ اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن کی 4 رکعات سے عاجز نہ ہو، میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا۔ آیت میں یقین سے مراد اس آخری آیت میں موت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 47 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، جن کا ترجمہ ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، مسکینوں کو کھلاتے نہ تھے، باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے
تو انصار کی ایک عورت ام العلا رضی اللہ عنہا نے کہا، اے ابو شائب، یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں، بے شک اللہ نے آپ کی تکریم و عزت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، تمہیں کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، پھر کون ہوگا جس کا اکرام ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، انہیں موت آ چکی اور مجھے ان کے لیے بھلائی کی امید ہے۔ اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان پر فرض ہے جب تک کہ اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں، جیسی اس کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کرے۔ چنانچہ صحیح بخاری، سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو اپنی کروٹ پر لیٹ کر۔ بد مذہبوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات کر لی ہے کہ جب تک انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اس پر عبادات فرض رہتی ہیں، لیکن جب معرفت کی منزلیں طے کر چکا تو عبادت کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر کفر و ضلالت اور جہالت ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تھے اور ربانی علم و عرفان میں سب دنیا کے کامل تھے، رب کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، باوجود اس کے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور رب کی اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول تھے اور دنیا کے آخری دم تک اسی میں لگے رہے۔ پس ثابت ہے کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے۔ تمام مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ فالحمدللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ہی سے نیک کاموں میں مدد چاہتے ہیں، اللہ کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اس مالک و حاکم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بہترین اور کامل اسلام، ایمان اور نیکی پر موت دیں۔ وہ بالیقین جواد ہیں، کریم ہیں، بلندیوں والے ہیں، ہر قسم کی تعریف کے لائق ہیں۔